السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کی عوام. ایم کیو ایم کے اندر ایم کیو ایم کے کارکنوں کی جانب سے پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کیے ہفتے سے اوپر گزر چکا ہے. اس سلسلے میں میری اطلاعات کے مطابق شاہ فیصل کے علاقے میں زور و شور کے ساتھ ایک جلسے یا احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے. مگر ابھی تک جب تک کہ میں یہ ویلاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں، ہمارے چیئرمین، ہمارے دلبر جانی خالد مقبول نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اس احتجاج کا حصہ بنیں گے یا نہیں. شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاؤں پڑ کے اور ان کے پاؤں پکڑ کے ان سے درخواست کی جائے کہ چیئرمین، ناجائز چیئرمین، اللیگل چیئرمین، تم خدا کے واسطے پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج میں اپنا کردار ادا کرو. ابھی جب سے ہم نے یہ بات شروع کی تو خالد مقبول کے چاہنے والے اکثر بیشتر میری مختلف پوسٹوں پہ یہ میسج کرتے سنائی دیتے ہیں، اوے تم دیکھ لینا، خالد مقبول نے پرائم منسٹر یا محسن نقوی یا آصف علی زرداری سے ایسی کوئی سیٹنگ کر لی ہے کہ وہ تمہیں دھوبی پٹکا مار دے گا. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالد مقبول کی پرائم منسٹر آصف علی زرداری اور محسن نقوی بہت سنتے ہیں. مان لیا ایک لمحے کے لیے. تو سوال تو یہ بنتا ہے ایسے بیوقوفوں سے کہ اگر وہ اس کی اس لیے سنتے ہیں کہ اس کو چیئرمین بنا کے رکھیں، یعنی وہ مووی دیکھی نا ڈونکی کنگ، تو ڈونکی کنگ میں کیا تھا، ڈونکی راجا تھا، اس کو چیئرمین بنایا ہوا تھا اس کارٹون کے اندر. تو اسی طرح اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بنا کے رکھیں تو خالد مقبول کے اتنے تعلقات ہیں تو اس نے آج تک کراچی کے لیے کچھ حاصل کیوں نہیں کر لیا؟ بھئی اب تو چیئرمین بنے ہوئے کئی سال ہو گئے، منسٹریاں لی ہوئی کئی سال ہو گئے، تو یہ تعلقات صرف اپنی گدی بچانے کے لیے کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ بھائی ڈونکی کنگ کو ڈونکی کنگ اس لیے بنا کے رکھا جاتا ہے چیئرمین کے طور پہ تاکہ ڈونکی کنگڈم بنے، اور شاید خالد مقبول یہی چلا رہا ہے. اسی طرح خالد مقبول نے آج کل ایک نیا چورن شروع کیا ہے. اس نئے چورن کے تحت وہ لاپتہ اسیر کارکنوں کی بات کر رہا ہے. 8 سال سے پاور میں ہے. 3 سال پہلے تو محسن نقوی بتا چکا ہے اس کو، جو میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. محسن نقوی اس زمانے میں انٹیریئر منسٹر ہی ہوں گے. تو آج تک خالد مقبول کا ایسا خیال نہیں آیا، مگر اب جیسے جیسے انٹرا پارٹی الیکشنز قریب آ رہے ہیں خالد مقبول کو لاپتہ کارکنوں کی فکر لگنی شروع ہوئی ہے، کیونکہ وہ کسی اور کا کریڈٹ اپنے سر پہ لینے کے چکر میں ہے. بہرحال خالد مقبول خالی کام کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر نیلے پہ دھیلا فاروق ستار نے ایک پروگرام میں ایک اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ ہم تو خالد مقبول کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں. فاروق بھائی نے بھی بہت پیارا کھیلا ہے، یعنی فاروق ستار نے یہ میسج دیا ہے کہ بھائی جو بھی غلط کام ہو رہے ہیں وہ ہم خالد مقبول کے بغیر کرتے نہیں ہیں. خالد مقبول کے اوپر ایک اور نام کا بل پھاڑا جا رہا ہے. اچھا، فاروق ستار کی بات کر لیتے ہیں. بھائی فاروق ستار صاحب نے ایک پروگرام میں اپنے یو ٹرن کا تو اندیا دے دیا ہے. میں کیا بولا، اب پریشر کم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. فاروق بھائی ایسا آپ نے کیا کام کر دیا کہ آپ کو پریشر کم کرنے کا ٹائم آ گیا؟ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو گیم ہی نہیں شروع ہوئی ہے، ابھی تو کوئی شو نہیں ڈلا ہے، ابھی تو ہم کو بنگڑا ہی نہیں پایا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو معاملہ ختم ہو گیا. وہ جو فون آ رہے ہیں نا آپ کو، مجھے پتہ ہے کن کے آ رہے ہیں. وہ آپ کو پیپلز پارٹی سے آ رہے ہیں کہ بھائی زیادہ نہیں کرنا ورنہ تمہاری سیکیورٹی ہے، تمہارا یہ وہ سب وڈرا ہو جائے گا. اب ظاہری بات ہے یار، جب آدمی کے جھول میں ہو، جب داون میں جھول ہو یا دا ہو، وہ ایسی کام کرے گا. مگر فاروق ستار کی بھی آج آپ کو گیم بتاتا ہوں. فاروق ستار میری اطلاعات کے مطابق کچھ حلقوں میں یہ کہتے سنائی دیے ہیں کہ یار دیکھو چیئرمین تو مجھے ہونا چاہیے. انہیں پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا یار مصطفیٰ کمال میں ہو سکتا ہے ان کی نظر میں کچھ پرابلم ہو، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ اپنی بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے، نہ بری بات تو نہیں ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے انسان کو. اور خالد مقبول جو ہے وہ نکمے ناکارہ ہے. تو میں ایک ایسا آدمی ہوں جو پوری تنظیم کو ساتھ لے کر چل سکتا ہوں.
فاروق ستار صاحب، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ بات میں ہر دفعہ کہتا ہوں، غور سے سنیے گا. کسی بھی اچھے لیڈر کی چار نشانیاں ہوتی ہیں. ہمارے کیس میں بالخصوص جب وہ شہر کراچی کی بات کرے یا شہری سندھ کی بات کرے، پہلی نشانی اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھا مسلمان ہو، اچھا پاکستانی ہو. ہمارے کیس میں اس کا کردار بھی اچھا ہو اور وہ مہاجر پرست بھی اچھا ہو. آپ نے 18ویں ترمیم میں پاس کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ صحیح تو نہیں ہوگا. پھر آپ نے کئی دفعہ پہ یہ تقریر کری کہ صوبے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بولیں گے میں اور وہ ریکارڈ کے نکال کے ڈال دیا کروں گا. میڈیا کا تو یہی فائدہ ہے نا، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. کردار کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا. مسلمان اب آپ کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، مگر وہ آپ بہتر جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. مگر جب آپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے نا، تو نظر نہیں آتا کوئی ایسی وجہ کہ جس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ چیئرمین بنایا جائے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ بند کمروں میں پاؤں پڑتے ہیں اور سامنے آ کے جو ہے منافقت کھیلتے ہیں. منافق آدمی کو تو پھر بھی چیئرمین نہیں ہونا چاہیے. آپ میں اور خالد مقبول میں صرف فرق یہ ہے، آپ ایک خالد مقبول چپ بدماش ہے اور آپ جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے عقل مند ہیں مگر اتنے ہیں نہیں. خالد مقبول کے سپورٹر اکثر و بیشتر یہ بھی کہتے سنائی دیے ہیں، دیکھا کیسے دیا خاموش رہ کے. خاموش رہ کے اور جواب دینے کی ہمت تو کرے نا، ذرا دے نا، کوشش ٹرائی تو کرے نا. پھر پتہ چلے گا خاموشی کا جواب کیا ہوگا. وہ ٹینڈ پہ 4 بال بھی نظر نہیں آئیں گے، میں ابھی بتا رہا ہوں. دے نا، کرے نا، اپنا منہ کھولے. صحیح ہے، کیا کھولنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ او بھائی، یہ کچھ کر سکتا ہوتا تو کر چکا ہوتا. اس کے تپڑ ہی نہیں ہے. میں ایک اور آپ کو شہری سندھ کے لوگوں ایک بات بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے رقوق کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ جن کو جا کے نہیں ان کے منتیں ترلے کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے نہ عوام ہے نہ کارکنان ہے. یہ ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہے آپ کے، اور اب تو یہ انلیگل چیئرمین ہے. اس کی کوئی بات کیوں سیریس لے گا؟ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر اس کی کسی کمٹمنٹ پہ کوئی فیصلہ کر لے گا، میں آج بتا رہا ہوں، انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد اگر کوئی مختلف چہرے آ گئے، وہ ان باتوں پہ قائم دائم نہیں رہیں گے. تو خالد مقبولی کسی کمٹمنٹ کو سیریس مت لینا. اور انٹرا پارٹی الیکشن اکتوبر کے بعد تو ہو ہی نہیں، کرانی پڑیں گے، اس تک تو کرانے ہیں. کہاں جائے گا یہ؟ ہاں، ہو سکتا ہے لیبیا میں ہم بزی ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ صومالیہ میں بزی ہو جائیں، مگر انٹرا پارٹی الیکشن کو تو اب آرڈر آ چکا ہے. لفظ ایک بات ہے کہ ان کو کوئی اور جگاڑ نکال کے دیجیے، تب تک تو الیکشن ہونے. کیونکہ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے، وہ ہماری کراچی میں ایک زبان میں کہتے ہیں رائتا پھیل جائے گا. آپ نہیں چاہتے کہ رائتا پھیلے. اس حالات میں پاکستان کے اندر رائتا کھانے جمع کر کے کھائیں، انجوائے کریں، اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی کے کام کا نہیں رہتا. آخری بات تو صرف اور صرف یہ کہ مجھے خبریں آتی ہیں، میری کارکنوں سے بات ہوتی ہے، وہ بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں. او بھائی بات سنو، اگر کوئی کسی کو نکالنے کی اوقات رکھتا نا، اوقات نکال چکا ہوتا. کسی کو فٹ کرانے کی اوقات رکھتا نا، اوقات کروا چکا ہوتا. کسی کو لانے کی اوقات رکھتا نا، اوقات باہر لا چکا ہوتا. یہاں پر اوقات صرف اپنی بچانے کی ہے. اور میں پھر ان لوگوں کو جو اس کے لیے اتنی باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو، یہ بھاگ جائے گا، تم یتیم ہو جاؤ گے. پھر تم کو یا تو صحیح طرف آنا پڑے گا اور کوئی اور تمہیں لے گا نہیں، کیونکہ تم ناکارہ چلے ہوئے بیکار پھس کارتوس ہو گئے. تمہاری قوم ہی تمہیں ایکسیپٹ کرے گی، تمہاری جماعت ہی میں ایکسیپٹ کرے گی. میں تو آج بھی کہتا ہوں، سسٹم چینج بھی ہو، پرانے کارکن چاہے کسی بھی فیکشن کے ہوں، ان کو لے کے چلنا ضروری ہے. ان کا حق ہے، ان کا فیصلہ تھا، کوئی بات نہیں. نئی ٹیم ہے، جب تک وہ ڈسپلن کے ساتھ چلیں ان کو رکھنا چاہیے، عہدے دینے چاہیے، طاقت بھی دینی چاہیے، جب تک کہ وہ قیادت کے ساتھ وفادار ہوں. مگر اس کے چکر میں اتنا آگے مت جاؤ، واپسی کے دروازے بند ہو جائیں اور اس کی ٹنڈ کی طرح چماٹے پڑیں. میں بتا رہا ہوں ہاں، ہوا کا جو زور ہے نا وہ صحیح نہیں لگ رہا. خالد مقبول کی فلائٹ امریکہ کی پکی ہے،
باقیوں کی پکی ہے. جن کو کراچی میں یا شہری میں سیاست کرنی ہے ان کو پتہ ہے کہ کدھر کس کو کس طرح لے کے چل رہا ہے, کہ باتوں میں نہیں آنا. فارس ستار کو پتہ ہے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, اس کا گیم اوور ہو گیا ہے. جب یہ کامران ٹسوری کے نام پہ کر رہا ہے, کامران ٹسوری بھی بیچارہ آ کے نکل گیا, اس کی دال نہیں گلی ہے. میرے جو دوست بیٹھے ہیں جن کو پاکستان کی سیاست پہ نظر ہے, جو اسلام آباد میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اس کا چیپٹر از اوور, اٹس فنش, خلاص. اب فارس ستار صاحب اس توسط, اس ولاگ کے توسط سے آپ کے لیے مجھے کسی نے میسج دیا کہ آپ کو نئی گرل فرینڈ ڈھونڈ لیں, آپ کو نیا اسپانسر ڈھونڈ لیں, کیونکہ اب ادھر سے پیمنٹ نہیں آنی آپ کو. مجھے پتہ ہے آپ کی فائنینشیل کنڈیشن خراب ہو گئی ہے, تو بتائیں کوئی سسٹم بنا رہے تھے آپ کا, مگر خدا کے واسطے قوم کو برباد نہ کریں. تو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ مجھے امید ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں کے اندر خالد مقبول نئے الیکشن کا اعلان کر دے گا. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, لوکل باڈیز الیکشن کے اندر یہ نہ ہو کہ ایم کے ایم ڈسکوالیفائی ہو جائے, پتہ نہیں کوئی کوئی پٹیشن لگا دے, آپ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہ ہو. تو اس بارے میں ذرا سوچیں سمجھیں, کہیں یہ نہ ہو کہ بساط ہی لے پڑ جائے. ہاں اللہ اس کے خالد مقبول یہ چاہتا ہو کہ میں نہیں تو چیئرمین تو کوئی بھی نہیں. تو بھائی اس کو سوچیں. میں یہ کارکنوں کو سمجھا رہا ہوں, سپورٹرز کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے. کوئی پاگل اٹھ کے آپ کے خلاف پٹیشن نہ لگا دے اسلام آباد کے اندر کہ بھائی جب پی ٹی آئی ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہے, اس سے نشان لیا جا سکتا ہے, تو ایم کے ایم کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. تو فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. بھائی ہمارا کام سمجھانا ہے, اب آپ نہیں سمجھیں گے, بھگتنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب جیسے ہمارے ساتھ ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں ہمیں گالیاں دیتے ہیں یا الطاف حسین کے لیے بات کرتے ہیں, اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوتا ہے ہم نہیں کرتے, قدرت کرتی ہے, ریاست جو بھی مطلب معاملات ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے اب آپ غلط کام کریں گے تو غلط بھگتیں گے. اس کے بعد آپ ادھر ادھر دیکھتے پھرتے ہیں, منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ایسا کام نہ کریں کہ بعد میں مشکلات کا سامنا ہو. وہی بات میں خالد مقبول کے ساتھ جو 200-400 مطلب ٹوٹل 2-4-5-6 درجن جو کارکن کھڑے ہوئے ان کو سمجھا رہا ہوں, ایسا کام نہ کریں, واپسی کا راستہ کھلا رکھیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اور پیپلز پارٹی کے معاملے میں خالد مقبول کی بات نہ سنیے گا, اس نے ابھی تک انڈورس نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس کو زداری سے پرمیشن نہیں ملی ہے. اور کیسے انڈورس کرے گا؟ زداری پہ ڈپینڈنٹ ہے اپنے ایکسٹینشن کے لیے, کیوں انڈورس کرے گا؟ ادھر فاروق ستار ڈپینڈنٹ ہے. بھائی کے ٹی کے جانے کے بعد کہیں اور نے خرچہ اٹھانا ہے, نہیں اٹھ رہا ہے فاروق ستار کا, کون اٹھائے گا؟ کہیں تو دے گا نا پیسے. تو ظاہری بات ہے, ایک کو سعدی رفتار سے پیمنٹ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے, ایک کو کے ٹی سے ہوتی ہے. آپ کو نیا اسپانسر جب تک نہیں ملے گا, بھائی کوئی تو پہنچائے گا پیسے. میں یہ نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی پہنچائے گی, تو یہ کیوں آواز اٹھائیں گے ان کے خلاف؟ آخری بات, ایک پرومیننٹ کوئی پتہ نہیں کوئی جرنلسٹ ہے, پتہ نہیں کہتے ہیں لوگ کہ جرنلسٹ ہے, اس کا میں نے کہیں سنا کہ پڑھا, پتہ نہیں کون تھا, مجھے نام یاد نہیں ہے. اس نے لکھا کہ جی ان کو مائنس کرنے کا ٹائم ہے. بھائی اگر کوئی ان کو مائنس کرنے کی پتہ نہیں کس کی بات کر رہا تھا, اس کو پان کرو کہ باپ کی ہمت نہیں ہے مائنس کرنے کی کسی کو, ہے نا. کسی باپ کی ہمت نہیں, بادرآباد بند ہو جائے گا. ٹرائی کرو, بڑی بڑی باتیں نہ کرو. ہمیں پتہ ہے کہ تم کس کی پیمنٹ پہ کدھر چل رہے ہو, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو کسی کی باپ کی ہمت نہیں کسی کو مائنس کرنے کی, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر مائنس کر سکتے ہو تو کر لے, کس سے روکا ہے؟ کریں نا, ٹپڑ پیدا کریں. اور آخری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک چلانے پہ مائنس کرنے کی ہمت ہے تو کر لو. جوتے پڑیں گے, جوتے عوام سے, جوتے. میں بتا رہا ہوں, چڈیاں اتر جائیں گی, چڈیاں ملیں گی بھی نہیں. بتا رہا ہوں میں تمہیں, بہت برا حال ہوگا. میں نہیں کہہ رہا یہ کہ بیک بھائی ہوگا, یہ مجھے لوگ بول رہے ہیں, کارکنان بتاتے ہیں ہم یہ کریں گے ان کے ساتھ. کوئی کہتا ہے تھپڑ ماریں گے, کوئی کہتا ہے لات ماریں گے, کوئی کہتا ہے جوتے ماریں گے. کارکنان بتاتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں نہیں یار ایسی بات نہ کرو. ہم نے امن و امان کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے دوبارہ وہ سیاست کرنی نہیں ہے جو 90s میں فیس ہوئی ہے, جس کو ان کا عادت ہے. ان کو وہ کہتے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے, سیاست سے کام کریں گے. مگر کارکنان تپے بیٹھے ہیں. یقین کریں, توبہ توبہ, ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں. او ہو مت کہیے گا ایسا کام کہ بعد میں مشکلات ہو. میں آپ کو صرف وارن کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سننے میں آ رہی ہیں باتیں, جو دلوں کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اللہ کرے یہ معاملہ امن و امان سے گزر جائے, سیاسی طریقے سے حل ہو جائے, الیکٹرا پارٹی الیکشن ہو جائے, اور ہم متحرک طریقے سے شہری سنگھ کا کیس لڑیں.
خصوص پیپلز پارٹی کے خلاف. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.